اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر حکمت کے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح ہے۔ اگر ہماری وجہ سے، ہماری چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کسی کے دل میں رائی برابر بھی خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے بیش بہا سرمایہ ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کو خوف خدا نہیں ہے؟ یہ آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ یہ میں نے جملہ کیوں بولا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج دل سے بہت زیادہ اداس ہوں اور پریشان ہوں، اور اپنے مسلمان معاشرے اور بالخصوص پاکستانی معاشرے پر حیران ہوں۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مطلب اور معنی و مفہوم یہ ہے، مصیبت صاحب ایمان کے لیے آزمائش ہے اور بے ایمان کے لیے وہ سزا ہے۔ تو یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ یہ حدیث مولا امیر المومنین جناب علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے ایک صحابی نے رکھی کہ مولا سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مصیبت ہے وہ صاحب ایمان کے لیے آزمائش ہے اور بے ایمان کے لیے یہ سزا ہے، تو مولا ہم کس طرح اس میں تفریق کر سکیں کہ صاحب ایمان کون ہے اور بے ایمان کون ہے؟ مطلب یہ کہ یہ مصیبت جو ہے یہ آزمائش کن لوگوں کے لیے ہے اور یہ سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بہت آسان طریقہ بیان فرمایا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو آپ کو مصیبت جو ہے وہ اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو سمجھیں یہ آپ پر آزمائش ہے۔ اگر مصیبت آپ کو اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے، بے عملی کی طرف جا رہی ہے، تو یہ سمجھیں آپ کی سزا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ میں نے دو عظیم ہستیوں کے حوالے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ میری اس اگلی بات کے ساتھ لنک کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں کہ کل میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اپنی گاڑی سے شراب کی بوتل لے کر اس میں سے وہ کچھ لوگوں کو، جو عرف عام میں ہم جن کو ملنگ موالی کہتے ہیں، جو کہ درباروں اور مزاروں کے گرد و نواح موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے شراب کی بوتل لے کر ان کو وہ تقسیم کر رہا ہے اور ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ آ جائے لنگر لے لیں، تو اور ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے اس طرح کے کام ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ ایک مسلمان کے شان نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکات کرے، وہ ایسے کام کرے جو اللہ کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بنے۔ یہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کا گستاخ بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے جا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو دیکھیں، میں اس شخص سے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے پیج سے یہ کائنڈلی ویڈیو ہٹائیں خدا را، اور جن لوگوں نے وہ دیکھی ہے وہ بھی اس کی خوب مذمت کریں۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنے اس مشہوری کی خاطر یا چند سبسکرائبر کی خاطر یا چند ویڈیوز کی اس کی ویورز کی خاطر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے لیے اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو اور دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور لنگر کی توہین کی جائے۔ دیکھیں کہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ یہ لنگر لے لیں، اور وہ لوگوں کو شراب ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، لوگوں میں شراب تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غصے کو اور زیادہ وہ تیز کرنے والی بات ہے۔ تو خدا را، میں اس شخص سے اپیل کرتا ہوں جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور جس نے یہ ویڈیو آگے وائرل کیا ہے، اور جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ ضرور کمنٹس بھی کریں اور اس کی دل آزاری کریں، اور تاکہ وہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا سے ہٹا دے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میری اپنے ناظرین سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خالق مالک آپ کو اور مجھے محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر
عنہم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپسی اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام۔